السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز ہب۔ ایک آخری انسان اور وہ اپنے فرض کی طرف ایک آخری قدم بڑھا دیتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بیزاد شاہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا مقصد ہے۔ وہ یہاں صرف اپنی ماں کی وجہ سے تھا، اور اس کے بعد پاکستان کو بچانا اس نے اپنا مقصد بنا لیا۔ اپنی ماں جیسی کئی عورتوں کو درندوں سے بچاتے وہ بہت آگے نکل گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف پاکستان کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا تھا، جو وہ بخوبی کر رہا تھا۔ اوان پاشا وہ شخص تھا جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہی پاکستان کی نوجوان نسل کو کمزور کر رہا تھا، گمراہ کر رہا تھا، اور ان سب میں ہاتھ پاکستان کے اپنے کہنے کو معزز لوگوں کا تھا۔ اس نے تیاری مکمل کی۔ اوان پاشا کو اب تک خبر نہ ہوئی تھی کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ بیزاد نے ہر کام ہی اتنا مخفی رہ کر کیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرتے کافی دیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھے، پھر چہرے پر پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا، تیاری مکمل کی اور باہر نکل گیا۔ جبکہ دوسری طرف سفیر شاہ اب گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے حاجب کے ساتھ اشر فیض کی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ اسے اس قابل تو چھوڑ آیا تھا کہ وہ گھٹ گھٹ کر مرے۔ اس کی بیوی کو بیچنے کی ہمت کی گئی تھی۔ مہا پہلی لڑکی نہیں تھی۔ وہ نہ جانے یہ کام کب سے کر رہا تھا۔ ہر برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، جو ہو رہا تھا کہ ایک عرصے تک برائی کی ملکیت رہی تھی۔ ہاں، یہ جاری رہنی تھی قیامت تک۔ لیکن بیزاد شاہ، سفیر شاہ اور حاجب مرزا جیسے لوگ اس کے خلاف محاذ لڑتے رہیں گے۔ وہ بے حد تھک گیا تھا۔ بیزاد نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ جانتا تھا کام مکمل ہونے کے بعد ہی وہ کال اٹھائے گا، اس لیے کمرے کی طرف چل پڑا۔ مہا کی پشت تھی دروازے کی طرف۔ وہ کپڑے نکالتا فریش ہونے چلا گیا۔ واپسی پر وہ آ کر اپنی جگہ پر لیٹا تھا۔ تھک گئے ہیں؟ ماں کی آواز پر اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ جاگ کیوں رہی ہو؟ درد ہے کہیں؟ ماں نے اس کی طرف رخ کرتے سر ہاں میں ہلایا۔ اس نے رات کو ہی ماں کا چیک اپ دوبارہ کروایا تھا اور دوائیں تبدیل کروائی تھیں۔ کہاں درد ہے؟ چلو ہسپتال۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھامتے دل کے مقام پر رکھا تو سفیر شاہ خاموش ہو گیا۔ یہ درد تمہارا خود کا پالا ہے۔ وہ ہاتھ ہٹا گیا۔ میں نے بھی وہی درد برداشت نہیں، آپ نے وہ درد برداشت نہیں کیا جو میں نے کیا ہے۔ آپ نے، آپ کی ضد نے، آپ کی خلاف ورزی نے مجھ سے میری پہلی اولاد چھین لی۔ اس کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ سفیر شاہ کی سرد آواز گونجی۔ وہ میری بھی اولاد تھی شاہ۔ ماں تڑپ گئی۔ ہاں، لیکن آپ نے حفاظت نہیں کی اس کی۔ سفیر شاہ بولا۔ مجھے پتہ نہیں تھا۔ ماں اٹھ کر بیٹھی اور بال کان کے پیچھے اڑے سے۔ میری بات کے خلاف گئیں آپ۔ وہ لڑکی، اس شخص کو انجام تک پہنچا آیا ہوں میں، جواب پرسکون انداز میں دیا تھا سفیر نے۔ مار دیا؟ موت کے قریب چھوڑ آیا ہوں۔ اتنی آسان موت نہیں ملنی چاہیے اشر فیض جیسے لوگوں کو، جو لوگوں کو عرصے تک تڑپاتے رہے ہوں۔ سو جاؤ، سفیر شاہ بولا تو مہا خاموش ہو گئی۔ اس کے لیٹنے پر سفیر نے اسے حصار میں لیا تو وہ اور تیز آواز میں رونے لگی۔ سفیر شاہ نے اسے رونے دیا تھا اور وہ کچھ دیر میں ہی سو گئی تھی۔ حاجب انہیں باہر لے کر جا رہا تھا آج، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جلد واپس جا رہی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن پھر بھی وہ خاص بنانا چاہتا تھا سب۔ وہ سکینہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی تیار ہیں؟ ہاں چلو۔ فری آ گئی؟ وہ تو آج نہ جانے کن تیاریوں میں مصروف ہے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ خوش ہو؟ اپنا فرض نبھا رہا ہوں، مطمئن ہوں۔ ملائکہ سے کب ملوا رہے ہو؟ وہ شرارت سے بولی۔ بہو کے گھر ہوتے ہوئے بھی آپ کیسے میری دوسری شادی کا ابھی سے سوچ سکتی ہیں؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے بولا۔ سکینہ بیگم نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ جڑا۔ وہ ابھی چھوٹی ہے بہت حاجب۔ وہ سنجیدہ ہوئی تو ہمیں کچھ سال انتظار؟ ہرگز نہیں امی۔ اگر اس کی محبت بدل گئی تو؟ اس نے کسی اور کو؟ کچی عمر کی محبتیں دل میں مثبت ہو جاتی ہیں موت تک، اور تم اس کی کچی عمر کی پکی محبت ہو۔ وہ جتنے عرصے سے یہاں ہے، تمہاری موجودگی اور غیر موجودگی میں وہ تمہیں ڈسکس کرتی رہی ہے۔ اس نے تمہیں خاص بنایا ہے اپنے دل میں، اور اس کے دل کے اس مقام پر کبھی کسی کی حکمرانی نہیں ہو سکتی اب قیامت تک۔ وہ مطمئن ہوا۔ پھر ملائکہ سے مل لیتے ہیں تب تک۔ وہ بولا تو سکینہ بیگم ہنس پڑی۔ اس کا بھی قہقہ بے ساختہ تھا، جبکہ فری جو اندر داخل ہونے لگی تھی ان کی بات سن کر وہیں رک گئی۔ آنکھیں نم پانی سے بھر گئی تھیں۔ وہ کسی اور سے شادی؟ اب میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، حاجب کو مڑ کر کبھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھ گئی۔ تب تک وہ دونوں باہر آ گئے تھے۔ چلیں؟ حاجب نے اسے پوچھا۔
آنکھوں کو کیا ہوا؟ فری نے اس کے فوراً پہچان لینے پر اسے شکوہ کرتی نگاہوں سے دیکھا۔ مسکارا چلا گیا تھا۔ وہ بولتی اس سے پہلے ہی باہر نکل گئی تو وہ گیٹ لاک کرتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ فری آگے بیٹھ جاؤ میری جان، سکینہ بیگم نے کہا۔ نہیں امی، آپ بیٹھیں آگے، حاجب نے ماں کے احترام میں کہا تو فری کے دل پر مزید وزن آ پڑا۔ وہ سارے راستے باہر دیکھتی آئی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ سکینہ بیگم نے اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے استفسار کیا۔ اچھا لگ رہا ہے۔ میں کہاں روز آتی ہوں، جب چلی جاؤں گی تو بھائی مجھے روز باہر لے کر جائیں گے۔ وہ بولی تو گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ حاجب مرزا کو خود پر بے حد غصہ آیا۔ بیک ویو مرر سے اسے دیکھا، جو گلابی شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ اچھے سے آگے پھیلائے پونی کیے ہوئے تھی۔ آج فرق یہ تھا کہ گال پہلے سے زیادہ گلابی تھے اور لبوں پر بھی لپسٹک لگی تھی۔ اس نے سارا دھیان سامنے کی طرف لگایا اور ریسٹورنٹ پہنچتے باہر نکلا اور انہیں اندر لے گیا۔ وہ بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے سامنے میز پر موجود لڑکی کا دھیان حاجب پر دیکھتے کہا۔ ابھی کھانا کھاؤ فری، حاجب نے نرمی سے کہا۔ کیوں کھاؤں میں کھانا؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بھائیوں کے پاس۔ آپ نے مجھے قید کر دیا ہے اپنے گھر میں تنگ آ گئی ہوں وہاں، سارا دن بند رہتے، وہ اونچی آواز میں بولی تھی، جبکہ کئی لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ فراشا شٹ اپ، حاجب سختی سے بولا تھا۔ آپ میرے کچھ نہیں لگتے، مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کریں، مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں، سیفی بھائی سے بات کروائیں میری۔ جب وہ چپ نہ ہوئی اور لوگ متوجہ ہونے لگے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، حاجب نے اس کے بازو کو گرفت میں لیا اور بل پے کرتا باہر نکل آیا۔ کیا بکواس کر رہی تھی اندر؟ یہی کہ مجھے میرے گھر جانا ہے، جب تمہارے بھائی لینے آئیں گے تب چلی جانا، ابھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ حاجب چلایا تھا۔ ہرگز نہیں، میری سیفی بھائی سے بات کروائیں، مجھے سختی پر مجبور نہیں کرو فرا شاہ۔ فری نے اس کی جیب سے فون اچک کر نکالا تھا اور اس کا پاس ورڈ جو اس نے خود اپنے نام سے سیو کیا تھا کھولتے سفیر شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ حاجب نے اس سے فون لینا چاہا تو وہ پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ گر جاؤ گی بے وقوف لڑکی۔ حاجب مرزا کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا؟ کال اٹھا لی گئی تھی شاید، کیونکہ وہ ہچکیوں سے روتی سفیر کا نام بار بار لے رہی تھی۔ بھائی، سفیر شاہ کی آنکھ ابھی لگی تھی کہ حاجب کی کال دیکھتے کال اٹھاتے، اپنی جان سے پیاری بہن کی آواز سنتے وہ جھٹکے سے اٹھ گیا۔ ماں بھی اٹھ گئی تھی۔ میری جان، میری گڑیا، کیا ہوا؟ وہ تڑپ گیا تھا اس کے رونے پر۔ مجھے گھر آنا ہے پلیز۔ حاجب اس کے ہاتھ سے فون لے چکا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں سفیر، میں ہینڈل کر لوں گا، حاجب تیزی سے بولا تھا۔ اگر مجھے یہاں سے ابھی لینے نہ آئے تو میں پھر کبھی گھر نہیں آؤں گی سیفی، وہ وہیں سے چلائی تھی۔ سفیر شاہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کہاں پر ہو حاجب؟ سفیر، تم ایڈریس بھیجو، میں آتا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھتا، جوتا پہنتا، گاڑی کی چابیاں تھام گیا تھا۔ میں بھی آؤں؟ نہیں، آرام کرو، میں آتا ہوں، سفیر کہتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ تب تک فری نے حاجب کی ایک بات نہ مانی تھی۔ وہ وہیں گاڑی کے باہر کھڑی رہی تھی۔ حاجب اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ کیا یہ تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ لڑکوں کی ٹولی پاس سے گزری تو انہوں نے فری کے ساتھ کھڑے حاجب کو دیکھتے کہا، بکواس بند کرو اور نکلو۔ حاجب دھڑا تھا۔ سکینہ بیگم گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ تو چپ کر، ہمیں لڑکی سے پوچھ لینے دو، دوسرا لڑکا بولا تو فری تیزی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، جبکہ حاجب نے گاڑی سے پسٹل نکالا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ بھاگ گئے تھے۔ 15 منٹ میں وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ فری، اس نے حاجب کی گاڑی دیکھتے ہی باہر نکلتے اسے پکارا تھا، جو اپنے بھائی کی آواز سنتے تیزی سے گاڑی سے اتری تھی۔ بھائی، اور اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اب وہ زوروں سے رو رہی تھی۔ کیا کہا ہے تم نے اسے حاجب؟ سفیر شاہ نے سختی سے استفسار کیا تھا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو شاہ، حاجب سرد سے لہجے میں بولا تھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، سفیر پھر سے غصے میں بولا تھا۔ اپنی بہن سے ہی پوچھ لو کہ ایسا اسے میں نے کیا کہہ دیا کہ اس نے اندر میرا تماشا بنا دیا۔ سکینہ بیگم نے باہر نکلتے ان دونوں کو غصے میں دیکھا تو گویا ہوئی۔ وہ بولی تو فری سفیر سے الگ ہوتی تیزی سے ان کے وجود کا حصہ بن گئی۔ ان کا چہرہ ہاتھ میں تھامتی گال چومنے لگی۔ فری، امی سے مل کر نہیں جاؤ گی؟ آئی لو یو امی، آپ دنیا کی بیسٹ امی ہیں، وہ شدت سے ان کے گال چومتی بولی تو سکینہ بیگم مسکرا دی۔
جبکہ سفیر شاہ سمجھ گیا تھا کہ بہزاد شاہ نے ان کی بہن کو اس گھر کیوں ٹھہرایا تھا۔ اچھا چلو جاؤ اب۔ سکینہ بیگم مزید بدمزگی نہیں چاہتی تھیں ان کے درمیان، اسی لیے بولی، وہ سفیر شاہ کے ساتھ جا کر واپس کھڑی ہوں۔ اب میں کبھی آپ کے قید خانے میں نہیں آؤں گی۔ وہ حاجب کو دیکھتی بولی، جو اسے ہی سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ فری نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے رخ موڑ لیا۔ سفیر نے حاجب کو دیکھا جس کا سارا دھیان فری پر تھا، پھر سکینہ بیگم کو خدا حافظ بولتا فری کو حصار میں لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔ حاجب بھی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور وہ دونوں مخالف سمت میں چل پڑے تھے۔ یہ ہمارا گھر ہے، وہ اشتیاق سے اس گھر کو دیکھتی بولی۔ بالکل، یہ میری گڑیا کا گھر ہے۔ سفیر شاہ اسے ساتھ لگائے اس کے بالوں کو چومتا بولا تھا، ماہی بھی ہیں اندر، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم اسے نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ فری نے لبوں پر انگلی رکھتے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ اندر داخل ہوا۔ واؤ، وہ ہر چیز کو ستائش سے دیکھ رہی تھی، جبکہ سفیر شاہ کی نگاہیں تو اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ کتنے سال گزارے تھے انہوں نے اس کی یاد میں، اس کی تڑپ میں۔ وہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ بھائی کہاں ہے؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے پوچھا تھا۔ بس کل اپنی گڑیا کے پاس ہوں گے وہ، میں ان سے بات نہیں کروں گی، وہ بولی تو سفیر شاہ تڑپ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا، وہ بولی تو سفیر مسکرا دیا۔ یہ سب بہزاد اسے سمجھاتا تو بہتر تھا۔ آؤ، میں اپنی گڑیا کو اس کا کمرہ دکھاؤں۔ میرا کمرہ بھی ہے، وہ پرجوشی سے بولی تھی۔ بالکل، سب سے خاص کمرہ۔ وہ اسے بہزاد کے ساتھ والے کمرے میں لے آیا، جسے کچھ دیر پہلے ہی بہزاد نے سیٹ کروایا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ اس نے کمرے کو دیکھتے استفسار کیا۔ جن سے ابھی آپ ناراضگی کی بات کر رہی تھیں، پر میں ابھی بھی ان سے ناراض ہوں، وہ کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی تو سفیر نے اے سی چلاتے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہیں اس کے ساتھ بیڈ پر نیند دراز ہوا۔ وہ اسے نہ جانے کون کون سی باتیں بتا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ ماہی، فری تیزی سے اٹھی تھی۔ آرام سے فری، سفیر نے ماہا کی طبیعت کے زیر اثر کہا، جبکہ ماہا نے اسے ساتھ لگایا تھا، جبکہ فری نے اس کے گال چومے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں نا ماہی؟ ماہا نے سفیر سے نظریں چرائیں تھیں۔ کھڑی مت رہیں، سفیر شاہ نے سنجیدگی سے ماہا کو کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ آپ آرام کرو ماہی، ہم صبح ملیں گے، فری نے اسے کہا۔ ٹھیک ہے، ماہا نے کہتے سفیر کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سفیر شاہ آج فری کے ساتھ ہی رہا تھا۔ وہ باتیں کرتی سو گئی تھی۔ اس نے بہزاد کو میسج کر دیا تھا۔ وہ 3 بجے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آیا تھا ماہا کو دیکھنے۔ اسے دیکھتے لب بھیجے، جس نے اے سی کی اسپیڈ فل کیے کمفرٹر تک نہ لیا تھا اوپر۔ اس نے اے سی بند کرتے پنکھا چلایا اور اس پر کمفرٹر دیا۔ اس کے بال چہرے سے ہٹائے تو گہرا سانس بھرا، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے واپس فری کے کمرے میں چلا گیا۔ حائفہ بس خاموش ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے باہر نکلنے سے بھی بہزاد نے منع کیا تھا۔ وہ آفس نہیں جا رہی تھی۔ اپیا، آپ کے لیے کچھ آیا ہے۔ حسن اسے وہ لفافہ تھما کر خود یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ حافی نے وہ لفافہ کھولا جس میں سے کاغذ نکلا تھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ وہ خط ادا جعفری کی طرف سے تھا، جس میں صاف اسے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ وہ ڈر سے یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ حائفہ سکندر کی زندگی مشکل کر دے گی، اسے اتنا بدنام کر دے گی کہ بہزاد شاہ اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے بہزاد کو کالز کیں جو اٹھائی نہیں گئی تھیں۔ وہ چکراتے سر کو سنبھالنے کی کوشش کرتے زمین پر گری تھی اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ بہزاد شاہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری تباہی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو تم غلطی پر ہو۔ وہ اس وقت اوان پاشا کے سامنے موجود تھا۔ تمہیں معلوم ہے کیونکہ میں چاہتا تھا تمہیں معلوم ہو جائے، نہیں تو سالوں پہلے تم جان جاتے۔ بہزاد تمسخر اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا۔ اوان پاشا بھڑک اٹھا تھا۔
موت سے اتنا ڈر؟ ہاں ہاں ہاں، میری موت بے شک آ گئی ہو، لیکن یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرا مقصد پاکستان کی تباہی۔ اس سے پہلے ہی بہزاد نے اس کے سینے پر بوٹ مارا تھا کہ کرسی الٹ گئی تھی جس سے وہ بندھا تھا۔ نام بھی نہیں میرے ملک کا، نہیں تو زبان کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تو گنتی بھول جائے گا۔ میں نے سنا ہے تیری منقوہ پر تو جان دیتا ہے۔ اوان پاشا اب بھی باز نہ آیا تھا۔ بالکل، میری جان بستی ہے اس میں، اور اگر تجھے لگتا ہے تیرے جیسے کتے بلے اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھ لے۔ جب تک بہزاد شاہ زندہ ہے تب تک میری منقوہ تو دور، میرے کسی قریبی کے نزدیک بھٹک کر بھی دکھا دے کوئی۔ وہ پرعزم تھا۔ پھر اس نے بلیڈ نکالا اور اس کے پاس آ کر نیچے بیٹھا۔ اوان پاشا کی آنکھوں میں اس وقت بھی صرف طاقت کا نشہ تھا۔ وہ اپنی موت پر بھی خوف زدہ نہیں تھا۔ کلمہ نہیں پڑھو گے فیروز اوان؟ بہزاد شاہ بولا تو اوان پاشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، اتنا سب جانتا ہوں کہ وہ باتیں تم بھی نہیں جانتے ہو گے۔ سنا ہے تمہاری بیٹی کینیڈا میں ہے اس وقت۔ کتنے سال ہو گئے اس سے ملے؟ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ چلایا تھا۔ ہاں ہاں، دوسروں کی ماؤں بہنوں پر نظر رکھنے والا اپنی ہی اولاد کو مخفی رکھنا چاہتا ہے۔ اسے کچھ نہیں۔ بہزاد نے بلیڈ اس کے بازو پر پھیرا تھا، لیکن اوان پاشا کے منہ سے سسکی تک نہ نکلی۔ تمہارا کیا بگاڑا میں نے؟ اوان پاشا کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ بہزاد شاہ نامی وہ شخص اس کے پیچھے ہے، تب سے وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے اس نامعلوم شخص کا کیا بگاڑا ہے۔ فیض شاہ یاد ہے، تمہارا دوست، اس کی ہوس اور لالچ دونوں کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ بات نہیں جانوں گا کبھی؟ میں اس دن سے جانتا ہوں تمہیں جب میرے باپ کو قتل کیا گیا۔ تمہارا 10واں قتل تھا وہ۔ تمہارا چہرہ میری آنکھوں نے حفظ کر لیا تھا۔ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بہزاد شاہ تمہیں بدلہ لینا ہے، اور دیکھو آج تم کس حالت میں میرے سامنے موجود ہو۔ بہزاد نے اس کے دوسرے بازو پر بھی یوں ہی کٹ لگایا۔ اوان پاشا کی آنکھیں اس کے بازو سے نکلتے خون کی طرح سرخ تھیں۔ ہاں، کیونکہ تیری ماں نے اتنی دولت کے بعد بھی مجھے منع کیا، تو کیا عورت کی نہ اتنی بھاری ہے تم جیسے مردوں پر؟ وہ شادی شدہ تھی تمہارے باپ کے مرنے کے بعد۔ اوان پاشا نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا۔ تمہاری نگاہ تو ان پر نہ جانے کب سے تھی۔ بہزاد نے اب بلیڈ اس کے چہرے پر چلایا۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں کیسی موت دوں گا میں؟ اوان پاشا وہیں پڑا اسے دیکھتا رہا۔ کوئی میرا انتقام بھی لے لے گا تم سے؟ اوان پاشا درد کی شدت سے لب بھیجتا بولا۔ ہاں ہاں ہاں، کوشش کر کے دیکھ لے۔ یہاں آج تیرے اس محل میں ایک بھی پرندہ تک نہیں ہے، سارے کیمراز ہیک ہیں۔ کیا اکھاڑ لیا تیری اتنی دولت نے؟ تو بھول گیا تھا کہ اس دولت اور طاقت سے بڑی رب العزت کی ذات ہے۔ بہزاد نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس کی ٹیم کے 5 لوگ اندر داخل ہوئے۔ وہ تیزی سے پٹرول پھینک رہے تھے ہر طرف۔ زیادہ نہیں پھینکنا، میں چاہتا ہوں اس کی موت آسان نہ ہو۔ جسم کا ہر عضو جلے تو اسے یاد آئے اس نے عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے جوان لڑکوں کو کس راہ پر لگایا ہے، اس نے میری ماں پر کیسے نظر رکھ لی اور میری بہن کو کیسے مرا ہوا ثابت کر دیا۔ وہ پہلے دھاڑا اور پھر آہستگی سے بولا، پھر آگ لگاتے ہی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ڈر لگ رہا ہے پاشا؟ اوان پاشا خاموش تھا۔ وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈر گیا ہے موت سے۔ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی بہزاد شاہ۔ وہ بولا تو بس اتنا۔ تم جیسے گیدڑوں سے ڈرنا ہوتا تو آج یوں تمہارے سامنے تمہاری موت بن کر نہ کھڑا ہوتا پاشا۔ رب العزت نے مجھے چنا، آگے بھی کئی بہزاد شاہ آئیں گے، وہ کہتا اس کے پاس آگ پہنچتے دیکھ باہر نکل گیا۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑا ہو کر اسے آگ میں دیکھتے وہ پلٹ گیا۔ کئی بہزاد شاہ آئیں گے پاکستان کی قسمت میں۔ وہ مسکرا دیا اور باہر نکل گیا۔ اوان پاشا کی موت ہو گئی تھی، لیکن اس کے چھوٹے کارندوں کی نہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ ممکن ہونا تھا۔ بہزاد شاہ نے جڑ کاٹ دی تھی، باقی سب خود ہی کھوکھلا ہو جاتا، اور اس کے جیسے کئی لوگ تھے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ میں نے اپنا عہد پورا کر دیا امی، میں نے آپ کا اور بابا کا بدلہ لے لیا، میں نے ہر کسی کا بدلہ لے لیا، میں نے اپنا فرض نبھا دیا۔ وہ سجدے سے سر اٹھاتا مطمئن تھا۔ اس نے یہاں اوان پاشا کے بنائے اڈوں کی جانچ پڑتال کرنی تھی،
اور پھر واپس جانا تھا۔ سفیر شاہ کا میسج مل گیا تھا اسے کہ فری کو وہ گھر لے آیا ہے۔ سکندر صاحب ازحد پریشان تھے اس کے لیے۔ انہوں نے بہزاد کو کال کی تھی جو فوراً اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ جب انہوں نے آج اس کا حال دریافت نہ کیا تو وہ خود ہی بول پڑا۔ حائفہ کو ہم ہسپتال لائے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولے۔ کیا ہوا انہیں؟ آواز میں بے چینی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ آپ کو بہتر معلوم ہونا چاہیے برخودار، ہم نے ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا ہے، لیکن ان سب میں ہم اپنی بیٹی کی زندگی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے کال کاٹ گئے۔ باپ تھے، کیسے اپنی اولاد کو دکھ میں دیکھتے۔ اس کے رونے پر تو انہیں صبر آ گیا تھا، لیکن اسے یوں ہسپتال میں دیکھ کر نہیں۔ بہزاد وہاں پریشان ہو گیا تھا، اسے یہاں سے نکلنا تھا فوراً۔ باقی سب سنبھال لینا تم سب، اس نے اپنی ٹیم کے لوگوں کو کہا، جنہوں نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ وہ وہاں سے فوراً نکل آیا تھا کہ فرض کے بعد اب اس کے اپنے لوگ تھے۔ صبح کے 5 وہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ تھکا ہوا تھا بے حد۔ سفیر شاہ کو کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ وہ مسکرا دیا۔ سفیر شاہ خاموشی سے آ کر اس کے سینے سے لگ گیا تو بہزاد نے اس کے بال بگاڑے۔ ہم نے اپنا فرض بھی نبھا لیا اور عہد بھی پورا کر لیا۔ بہزاد نے اسے خوشخبری سنائی تو وہ مسکرا دیا۔ کیسے ہیں سب؟ اپنی حافی کا پوچھ رہے ہیں؟ سفیر شاہ شرارت سے بولا تو بہزاد نے اسے گھورا۔ مہا اور گڑیا کا پوچھ رہا ہوں میں۔ مہا ٹھیک ہے، اب فری کو آپ خود دیکھ لیں، یقیناً یہ اس کی زندگی کی بہترین صبح ہونے والی ہے۔ وہ کتنی ہی دیر باتیں کرتے رہے، پھر 8 بجے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں کے چہروں پر معدوم سی مسکراہٹ تھی۔ بہزاد نے دروازے کا نوب گھمایا اور اندر داخل ہوتے اس کے بیڈ پر جا بیٹھا، پھر آہستگی سے اس کے بال سہلائے۔ سیفی، وہ آنکھیں دھیرے سے کھولتی بولی تو بہزاد سفیر شاہ کو دیکھتا مسکرا دیا، جس نے بہزاد کی طرح ہی اسے سیفی پکارا تھا۔ میری جان۔ بہزاد نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو اس نے آنکھیں کھولتے بہزاد کو دیکھا، پھر کئی لمحے دیکھتی رہی اور پھر اس کے گلے لگتے رو دی اور روتی رہی جب تک سالوں کا غبار آنسوں میں نہ بہہ گیا۔ خاموش رہیں میری جان، بھائی کے پاس آ گئی ہیں آپ۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں ڈھونڈا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے بھائی نے اپنی جان کو نہیں ڈھونڈا؟ کیونکہ اشر نے مجھے مارا۔ بس اب بھائی کے پاس ہونا۔ بہزاد اس کے ساتھ بیٹھتا اسے حصار میں لے گیا تو وہ کبھی بہزاد کے گال چومتی، کبھی اس کے ہاتھ تھام لیتی۔ دونوں بھائی صرف مسکرا رہے تھے اور یہ مسکراہٹ دل سے تھی۔ حاجب سے کیوں بدتمیزی کی آپ نے؟ بہزاد نے کچھ دیر بعد استفسار کیا۔ وہ میں آپ سے اور سیفی سے ملنا چاہتی تھی نا، تو اس کے لیے آپ نے اسے ہرٹ کیا جس نے آپ کا سب سے زیادہ خیال رکھا۔ بہزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ بھائی، سفیر نے کچھ کہنا چاہا۔ شاہ، بعد میں، جاؤ مہا کو دیکھو، ساتھ ناشتہ کریں گے سب، ٹھیک ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بتائیں، بہزاد نے اسے سامنے بٹھاتے کہا۔ سوری، یہ سوری آپ کو مرزا سے کرنی چاہیے، میں اب ان سے کبھی نہیں ملوں گی، وہ ناک چڑھاتے بولی تو بہزاد نے مسکراتے اس کا کان کھینچا۔ چلیں فریش ہو کر آئیں، آپ کے کپڑے اور سارا سامان موجود ہے یہاں۔ آپ کو کیسے پتہ؟ مجھے میری گڑیا کے بارے میں سب پتہ ہے۔ بہزاد اس کے بال بگاڑتا باہر نکل گیا۔ مہا جاگ گئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ سفیر نے اندر داخل ہوتے استفسار کیا۔ ٹھیک ہوں، مہا نے اٹھتے کہا اور پھر فریش ہونے چلی گئی، جبکہ سفیر شاہ وہیں فون پر مصروف ہو گیا تھا۔ مہا نے فریش ہوتے کپڑے دیکھے اور وہ نیا جوڑا اٹھایا جو واحد بچا تھا اب تک، جو اس نے نہیں پہنا تھا۔ لائم کلر کا وہ جوڑا اپنی مثال آپ تھا، سی گرین قمیض کے ساتھ ٹراؤزر اور ساتھ شفون کا دوپٹہ پھیلاتے اس نے باہر آ کر بال بنائے۔ شاہ، وہ سفیر شاہ کے متوجہ نہ ہونے پر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ یہ باندھ دیں۔ اس نے اپنے بازو آگے کیے جس کے آگے ڈوریاں بندھی تھیں اور ایسی ہی ڈوری سامنے گلے پر بندھی تھی۔ سفیر شاہ نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی جو کافی دنوں بعد آج بہتر لگ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے بازو کی ڈوریاں باندھتے اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مہا نے سر جھکا لیا۔ گلے کی ڈوری باندھی تو اس نے جانا چاہا، جبکہ سفیر شاہ نے بیٹھتے اسے بھی خود پر گرایا تھا۔ درد ہے کہیں؟ اس کے بازو اپنی گردن پر باندھتے وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ مہا نے سر نفی میں ہلایا اور اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
نگاہوں کے تصادم پر دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں تو اس نے اٹھنا چاہا، جبکہ ایسا سفیر شاہ نے ہونے نہیں دیا تھا۔ قسمی، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ ماں نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ ایسا میں نے کچھ نہیں کہہ دیا بیوی جو آپ کو سمجھ نہ آئے۔ آپ تو مجھ سے غصہ تھے، تو ساری زندگی مجھے یوں ہی ناراض رکھنا ہے آپ نے۔ سفیر شاہ کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ قریب ہوتی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی اور پھر فوراً سے دور ہوئی تھی۔ سفیر شاہ نے اسے خود پر واپس جھکایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے کتنی مشکل کا سامنا کیا ہے۔ اس کا سارا غصہ، ساری ناراضگی ختم ہو گئی تھی اسے درد میں دیکھ کر۔ ان دونوں نے اپنی اولاد کھوئی تھی، لیکن مہا سفیر شاہ نے وہ درد اپنے وجود میں برداشت بھی کیا تھا، جس کی سفیر شاہ کبھی بھی پیمائش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وہاں کی گردن سے گیلے بال ہٹاتا اب وہاں لب رکھ رہا تھا۔ شاہ، ناشتہ، وہ بھی کھٹی سانسوں کے درمیان بولی تھی، جبکہ سفیر شاہ نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر پیچھے ہٹتے اس نے مہا کو دیکھا اور اس کی گردن پر دوپٹہ اچھے سے دیتے اسے کھڑا کیا۔ وہ اب بھی اپنی سانسوں کو معمول پر لانے میں کوشاں تھی۔ سفیر شاہ مسکرا دیا۔ چلیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ اپنی حالت کے پیش نظر گھبراتے بولی تھی، جبکہ سفیر شاہ اس کا ہاتھ تھامتا باہر لے گیا تھا، جہاں میز پر پہلے ہی بہزاد شاہ کے ساتھ فری بیٹھی تھی۔ فری کے قہقہے پورے گھر میں گونج رہے تھے۔ ماہی فری اسے دیکھتے ہی اٹھ کر اس کے گال چوم گئی تھی، جبکہ مہا تو ان بہن بھائی کے پیار پر ہی سٹپٹا گئی تھی۔ بس بس فری، آپ کی بھابھی پلس دوست ابھی آپ کا پیار برداشت نہیں کر پائیں گی۔ سفیر شاہ کی معنی خیزی سے کہنے پر مہا نے یہاں وہاں دیکھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں اب مہا؟ ٹھیک ہوں۔ وہ سفیر شاہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شکایت لگا سکتی ہو مجھے شاہ کی؟ بہزاد شاہ مسکراتے بولا تو سب مسکرا دیے۔ وقت آنے پر آپ کو بتاؤں گی، وہ بھی شرارت سے بولی تو سفیر شاہ نے اسے گھورا، پھر اس کی پلیٹ بناتے اس کے سامنے رکھی اور نگاہیں فری پر گئیں جو انہیں شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا سیفی؟ آپ تو سیفی بھائی، بہزاد شاہ نے تصحیح کی تو فری نے سفیر شاہ کو گھورا جو اسے دیکھتا اب ابرو اچکاتا مسکرا رہا تھا۔ پھر یہ بھی مجھے آپ ہی کہیں، وہ فوراً سے بولی تھی۔ تم چھوٹی ہو مجھ سے، سفیر شاہ فوراً بولا تھا۔ ایسے ہی نوک جھونک میں ناشتہ کیا گیا تو بہزاد کا دل تشکر کے احساس سے بھر گیا۔ ان مناظر کے خواب نہ جانے اس نے کب سے دیکھے تھے جو یوں پورے ہوں گے، اس نے سوچا نہیں تھا۔ یہ اس کے توکل کا پھل تھا۔ سیفی، فری اور مہا کو آج کمپنی لے جانا کپڑے دلوانے کے لیے، اور فری اپنا اسٹوڈیو بھی دیکھ لے گی۔ آخر وہی تو بچپن میں کہا کرتی تھی کہ وہ بڑے ہو کر فیشن ڈیزائنر بنے گی۔ ٹھیک ہے، ہم کب لائیں گے ہائفا کو؟ میں اسے بہت مس کر رہی ہوں، مہا تیزی سے بولی۔ کل؟ اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ سب ہو جائے گا، فکر نہیں کریں، آپ سب اپنی اور فری کی تیاری کریں، سب سادگی سے ہوگا۔ بہزاد اٹھ کھڑا ہوا جانے کے لیے۔ ماہی، یہ ہائفا وہی ہے نا آپ کی دوست؟ جی گڑیا، یہاں آؤ۔ بہزاد کی آواز پر وہ اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ چلیں گی میرے ساتھ؟ کہاں؟ آپ کی بھابھی اور نئی دوست سے ملنے۔ کیا سچ میں؟ وہ آپ کی وہ خوشی سے اپنی جگہ سے اچھلی تھی، جبکہ بہزاد شاہ نے اس کے لیے مسکراتے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ آپ اب اپنی پڑھائی شروع کریں گی گڑیا؟ مجھے نہیں پسند پڑھنا، ورنہ پڑھنا تو پڑے گا، بہزاد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسے پتہ تھا اب اسے پڑھنا ہی پڑے گا۔ وہ ان کے گھر آئے تھے اور اندر داخل ہوئی تو بہزاد نے اس کا تعارف سب سے کروایا۔ وہ سکندر صاحب کو پہلے ہی اپنے آنے کا اور فری کا بتا چکا تھا اور باقی سب کو بتانے کا بھی کہا تھا۔ کہاں ہیں حافی؟ فری نے بےتابی سے پوچھا تو سکندر صاحب مسکرا دیے اور کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں بہن بھائی کے قدم اس طرف بڑھے۔ ہیلو نئی دوست۔ بہزاد کے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی فری تیزی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی، جبکہ ہائفا ابھی تک بستر میں موجود تھی۔ اوہ، یہ تو سوئی ہیں، فری نے کہا تھا، جبکہ ہائفا شور سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ سکندر صاحب نے اسے بتایا تھا بہزاد کی بہن کا کہ وہ انہیں سالوں بعد ملی تھی، اور باقی کی باتیں انہوں نے کہا تھا رخصتی پر بہزاد خود بتائے گا، لیکن وہ بہزاد سے ناراض تھی۔ فری تیزی سے
اس کے گلے لگی تو وہ بھی اچھے سے ملی۔ تم تو بہت پیاری ہو، فری نے اچانک سے کہا تو بہزاد نے فری کو تم کہنے پر ٹوکا، لیکن حائفہ کے خود کو نہ دیکھنے پر اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ فری ڈائیں حسن سے مل کر آئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا تو وہ جو باتوں میں مصروف تھی سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دروازہ بند کرتا حائفہ کے پاس آیا۔ کیسی ہیں؟ جواب ندارت۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنے طریقے سے پوچھوں آپ سے؟ وہ سختی سے بولا تو حائفہ نے شکوہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر سائیڈ والے دراز سے اسے وہ پرچی نکال کر تھمائی۔ جیسے جیسے بہزاد بڑھ رہا تھا ماتھے پر سلوٹوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا انتظام کر چکا ہوں میں۔ کیا وہ یہ ملک چھوڑ کر جا چکی ہے؟ یہ کیسے؟ وہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں، وہ بولا تو حائفہ نے پھر سے اسے دیکھا، جبکہ بہزاد نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ باقی تفصیل سے ملاقات کل ہوگی آپ سے، وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں اور کل میرے کمرے میں ملاقات ہوگی حائفہ بہزاد شاہ۔ وہ مڑتا اپنی گہری نگاہوں کے حصار میں رکھتا بولا تو وہ سر جھکا گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا ان دو لوگوں نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے، دونوں کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ حائفہ اپنے باپ کے گلے لگتے خوب روئی تھی۔ حسن اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ بہزاد نے وعدہ کیا تھا کہ وہ روز آیا کرے گی اس سے ملنے۔ گھر آتے ان سب نے کھانا کھایا تھا، سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ سفیر شاہ نے بہزاد کی طرف دیکھا جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ سفیر شاہ مطمئن ہوا، ایک عرصے بعد اسے خوشیاں نصیب ہوئی تھیں۔ چلیں حافی، اس نے حائفہ کو دیکھتے جھکتے اس کے کان میں کہا۔ نہیں، میں ابھی یہیں بیٹھوں گی۔ کس خوشی میں؟ تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو یہ جوڑا بہت بھاری لگ رہا تھا، آپ فریش ہونا چاہتی تھیں، اب کیا ہوا؟ ہاں لیکن اب نہیں، حائفہ نے کہنا چاہا۔ چلیں، خدا حافظ، بہزاد نے حائفہ کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے کہا تو سب متوجہ ہوئے۔ گڑیا آپ بھی جائیں کمرے میں، اور سیفی تم بھی۔ اوکے بھائی۔ سب اٹھ گئے تھے۔ حائفہ نے آتے ہی چینج کیا۔ اب وہ بہزاد کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ بہزاد نے اسے یوں خود کے انتظار میں بیٹھے مسکراتے دیکھا، پھر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اب ٹھیک ہے آپ کا کمرہ، یا کچھ اور تبدیلیاں چاہتی ہیں آپ؟ پچھلی بار کی حائفہ کی بتائی ساری چیزوں کو اس نے اس کے مطابق کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہاتھ آپس میں رگڑتے بولی۔ اور کمرے کا مالک؟ وہ تو میں ہوں اب، اور میں تو پرفیکٹ ہوں بالکل۔ آپ پرفیکٹ ہیں، بہزاد نے اسے خود پر جھکاتے کہا تھا۔ بہزاد اسے ساتھ لگاتا سب بتاتا چلا گیا اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر اس کے گلے میں وہ خوبصورت چین پہنائی تو وہ مسکرا دی۔ آپ نے جتنی غلطیاں کی ہیں ان کی سزا کا وقت آ گیا ہے جانا، وہ بھاری گھمبیر آواز میں بولا تھا۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ آپ کی ناراضگی کا بھی کچھ کریں گے جانا، وہ کہتا اس کی سانسوں میں خود کی سانسیں الجھا چکا تھا۔ 1 سال بعد آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حائفہ 2 دن پہلے سکندر صاحب کے اصرار پر رہنے آئی تھی اور اس وقت بہزاد اس کے کمرے میں موجود تھا۔ کیوں؟ بیوی کے پاس شوہر کیا کرنے آتا ہے؟ بہزاد نے اس کے ساتھ جگہ بناتے لیٹتے کہا۔ جائیں پلیز، سب کیا سمجھیں گے جب تک میں یہاں ہوں یہ الفاظ دوبارہ نہ سنوں۔ بہزاد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی اور کھینچا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں جاب چھوڑ رہی اپنی؟ سکندر صاحب چاہتے تھے کہ حائفہ اب آفس نہ جائے، اور بہزاد بھی چاہتا تھا کیونکہ وہ 2 بار کام کے دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں کیوں چھوڑوں آپ کے کہنے پر؟ کیا یہ کافی نہیں کہ آپ کا شوہر ایسا کہہ رہا ہے؟ بہزاد نے اس کے نچلے لب پر انگلی پھیرتے کہا۔ آپ کو بخار تھا؟ حائفہ نے تیزی سے کہا۔ جی، اور میری بیوی تیمارداری کے لیے بھی نہیں آئی، وہ مصنوعی افسوس سے بولا۔ اب کیسے ہیں؟ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں اب تو، یہ آپ کی ذرا سی قربت کا اثر ہے حافی، ورنہ بندہ بشر صبح سے دکھتے سر کے ساتھ کام کر رہا ہے تو چھٹی کر لیتے۔ اب ایسا کریں، دبا دیں، اچھا ہو جاؤں گا۔ چائے پئیں گے؟ نہیں، اس وقت آپ چاہیے بس مجھے، بہزاد نے کہتے سر اس کی گود میں رکھا جو اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔
حائفہ نے اس کا سر دبانا شروع کیا اور ساتھ کچھ پڑھ کر پھونکنا بھی۔ چین کہاں ہے آپ کی؟ وہ برہمی سے بولا۔ اتار کر رکھی ہے۔ وہ چین بہزاد نے اسے تحفے میں دی تھی۔ کیوں؟ گم ہو جائے گی۔ حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور دوبارہ میں اترا نہ دیکھوں اسے۔ بہزاد نے اس کی گردن پر لکیریں کھینچتے کہا۔ کیا جادو کر رہی ہیں مجھ پر؟ توبہ کریں شاہ، ویسے آپ کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ غلام پہلے ہی آپ کا ہے۔ بہزاد نے اس کے ہاتھ چومتے کہا۔ خاموش رہیں۔ وہ ڈپٹتی بولی اور ساتھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ صبح اٹھتے وہ ناشتہ کرتے گھر چلے گئے تھے۔ حائفہ نے جاب چھوڑ دی تھی، اب وہ بہزاد کے ساتھ ہی کمپنی جایا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ اپنی زندگی سے بے حد خوش تھی، کیونکہ بہزاد شاہ نے اسے باہر کی سرد ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ بھائی، ہمارے گھر میں بچے کب آئیں گے؟ سفیر شاہ نے سامنے موجود حائفہ کو دیکھ کر استفسار کیا۔ یہ تم اپنی بیوی سے پوچھو، آپ سے پہلے نہیں بھائی۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ حافی بچی ہے ابھی، کمپنی کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے اس نے۔ ہا ہا ہا، آپ بھی تو بس اسی کے سامنے دبتے ہیں، بکواس نہیں۔ بہزاد بولا تو سفیر شاہ نے دانت دکھائے۔ بھائی، شاہ مجھے شاپنگ پر لے کر نہیں جا رہے، ماں نے آ کر بہزاد کو بتایا، تو حائفہ نے ماں کو آنکھ ماری، کیونکہ اسی نے اسے سفیر شاہ کی شکایت بہزاد کو لگانے کا کہا تھا۔ سیفی بھائی، یہ آپ کی بیوی کے کارنامے ہیں، میری بیوی کو خلاف کر رہی ہیں میرے۔ سفیر نے حائفہ کو گھورا تھا، جو ناخن پر پھونک مار رہی تھی۔ حافی، میں نے کیا کیا؟ حائفہ انجان بن گئی۔ سیفی، شام کو لے کر جاؤ ماں کو۔ بھائی، میں نے شام کا ہی کہا تھا، ابھی دھوپ ہے، لیکن آپ کی بیوی کو ہضم نہیں ہوا۔ گھر میں سب سے زیادہ نوک جھونک سفیر اور حائفہ کی چلتی تھی۔ میری دوست کو الزام نہیں دیں بار بار۔ ماں نے حائفہ کی سائیڈ لی تھی، جبکہ حائفہ مسکرا دی تھی۔ گڑیا کو بلا لیں کچھ دن کے لیے، سیفی نے کہا۔ نہیں، اس کے امتحان ہیں، حاجب پہلے ہی اس کی وجہ سے کافی پریشان ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا آپ نے اسے حاجب کو سونپ دیا، سفیر شاہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ سیفی، تمہاری گڑیا کو حاجب مرزا کے علاوہ کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا، اور بھولو مت، فری کی رضامندی پر ہوا ہے سب۔ سفیر شاہ سر ہلا گیا، کیونکہ حاجب مرزا کے لیے فرح شاہ کی پسند سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ چلیں شاہ، ماں نے آنکھوں میں شرارت لیے سفیر شاہ کو کچھ دیر بعد پوچھا، تو وہ اسے گھورتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں آیا تو ماں تیار کھڑی تھی۔ بھائی کو کیوں بتایا آپ نے؟ سفیر شاہ نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے آئینے میں اسے دیکھتے پوچھا۔ آپ نے کیوں مجھے منع کیا تھا؟ وہ گڑبڑاتے بولی تھی۔ منع نہیں کیا تھا بیوی، شام میں لے جانے کا بولا تھا۔ سفیر شاہ نے ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے کہا۔ بھائی کا ابھی کوئی پلان نہیں ہے؟ کس چیز کا؟ بیبی کا۔ تو یہ کہ میرا پورا پلان ہے شاہ، میں سنجیدہ ہوں وہاں سفیر شاہ، وہ بولا تو وہاں سر جھکا گئی۔ سفیر شاہ نے اس کا رخ خود کی طرف موڑتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ڈر رہی ہیں؟ تھوڑا سا، کچھ نہیں ہوگا، چلیں، واپس آ کر ہمیں بیبی لانے کی تیاری بھی کرنی ہے، وہ بولا تو وہاں اسے گھورتی باہر نکل گئی، جبکہ سفیر شاہ مسکرا دیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا۔ فری، فری، لیکن اس نے جواب نہ دیا تھا۔ حاجب اس کے آگے پھیلی کتابوں کو دیکھتے معاملہ کچھ حد تک سمجھ گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ حاجب نے اس کے سامنے بیٹھتے پوچھا، جو زوروں شوروں سے رونے کی تیاری میں بیٹھی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے نہیں پڑھنا، وہ ناک چڑھاتی بولی۔ تو حاجب نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ جائیں، کھانا گرم کریں، اس کے بعد میں پڑھاتا ہوں آپ کو۔ نہیں، آپ پھر پڑھاتے نہیں ہیں، اور حاجب نے اس کے لبوں کو چوما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فوراً جائیں، وہ بولا تو فری فوراً سے اٹھتی بھاگ گئی۔ پھر کھانے کے بعد حاجب نے اسے ساتھ بٹھاتے سارے سوال سمجھائے تھے۔ وہ اپنا سارا وزن حاجب پر چھوڑے سوال کے بجائے حاجب کو دیکھ رہی تھی۔ حاجب نے اسے دیکھتے گھورا تھا، لیکن اسے فرق نہ پڑا تھا۔ آپ مجھے اتنے پیارے کیوں لگتے ہیں حاجب؟ کئی بار بولے جانے والا جملہ دہرایا گیا تھا، تو حاجب مسکرا دیا۔ تیاری پوری نہیں ہوئی ابھی آپ کی۔ حاجب نے گہری سانس بھرتے اس کی کتابیں سمیٹیں، کیونکہ اب وہ ہرگز پڑھنے والی نہ تھی۔ آپ مجھے رشوت دے کر پاس کروا دینا،
وہ شرارت سے بولی تو حاجب اسے گھورتا لیٹ گیا۔ وہ حاجب کے سینے پر ہاتھ رکھتی، اس پر اپنا چہرہ ٹکاتی، مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ امی کب آئیں گی حاجب؟ مجھے وہ یاد آ رہی ہیں۔ سکینہ بیگم کسی رشتہ دار کے ہاں شادی پر گئی تھیں، پرسوں آ جائیں گی، حاجب نے کہتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے۔ اف، میرا پیپر! وہ حاجب کی خمار آلود آنکھوں کو دیکھتی فوراً سے بولی تھی، جبکہ حاجب نے اس پر حصار مزید تنگ کیا تھا۔ ابھی مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بولی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا لمس گردن پر محسوس کرتے کھلکھلائی تھی۔ حاجب، مجھے گدگدی ہوتی ہے۔ حاجب نے اس کا سر تکیے پر رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ آنکھیں جھکا گئی۔ آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو پیارا لگتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مجھے کیسی لگتی ہیں، لیکن الفاظ سے نہیں، عمل کر کے۔ حاجب نے اس کے چہرے پر لب رکھنا شروع کیے اور پھر اس کے ہاتھ تھام گیا۔ کمرے میں معنی خیزی خاموشی کا راج تھا، لیکن وہ حاجب مرزا کو پا کر بے حد خوش تھی، جس کا اقرار وہ وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھی، جبکہ حاجب محض مسکرا دیتا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی تمہارا نام لبوں سے ادا ہو جائے، یہی ہے عشق، عشق زانا۔ کوئی نام تمہارے بعد میرے لبوں پر نہ ٹھہرے، یہی ہے عشق، عشق جانا۔ دل کی منجمد خاموشی پر صرف تمہارے نام کی دستک ہو، عشق یہی ہے، عشق جانا۔ رقص محفل میں بھی دھیان بھٹک کر تمہاری سوچوں میں الجھ جائے، یہی ہے عشق، عشق جانا۔ دل پر لگائے ہزار پہرے تمہاری پکار پر ٹوٹ جائیں، عشق یہی ہے، عشق زانا۔ تمہیں بھولنے کی میری ہر سعی ابس جائے، عشق یہی ہے، عشق جانا۔ شعر و شاعری سے شگف نہ ہوتے بھی تم پر غزلیں لکھ دی جائیں، عشق یہی ہے، عشق جانا۔ سرہانے پر سر رکھتے انگنت خیالات میں تم ہو، عشق یہی ہے، عشق جانا۔ رات کے آخری پہر لبوں پر رب کے سامنے بس تیرا نام ہو، عشق یہی ہے، عشق جانا۔ از قلم سنیہا رؤف۔